کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ کو کہیں پر بھی ایسی ویڈیوز نہیں ملیں گی، کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ جی لبیک والوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا پاکستانی قوم کو، اور پھر جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں شرم کے ساتھ خود بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ لبیک والوں کے ساتھ ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو جب ان کو دکھایا ہی نہیں جاتا، لبیک والوں کو ٹی وی پر آپ دکھائیں گے ہی نہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاہ دن تھا، یہ ایک سیاہ دن تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کا آج بھی خون بہہ گیا ہے۔ آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ بدترین قسم سے ان کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کا خون بہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ قادیانیوں کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے کس طرح سے خلاف ہیں، وہ مکمل آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ جان جائیں گے کہ آج سارا دن جو ہے وہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں پھر دوبارہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی جب بھی آپ کوئی ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھا کریں تو اس کو ہر جگہ جو ہے وہ شیئر کیا کریں، تاکہ پاکستانی قوم تک یہ جو ظلم ہے تحریک لبیک پاکستان پر ہوتا ہے یہ جو ہے وہ دیکھ سکیں لوگ کہ ہمارے کارکنان کتنے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ان کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں ہیں۔ میں جس ٹاپک پر، یہ قادیانیوں کے ٹاپک پر میں آج آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں کہ اس ٹاپک پر جو ہے جب میں ویڈیو کرتا ہوں تو میرے کچھ جاننے والے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب اس معاملے کو آپ ڈسکس نہ کیا کریں، قادیانیوں کا جو مسئلے کا معاملہ ہے اس پر آپ ولاگ نہ کیا کریں، آپ کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ چینل بنایا تھا میں نے، اسی وقت یہ عہد کیا ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی دکھاتا نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس چینل کو رکھ کر کرنا کیا ہے؟ جب ظلم ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہم دکھائیں گے، چاہے میرے خلاف جو کچھ مرضی ہوتا رہے، لیکن ہم ظلم تو دکھا کر رہیں گے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ ہم تو اپنا کام کر دیتے ہیں، باقی آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید راحیل حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سارا دن منڈی بہاؤالدین میں کیا صورتحال رہی ہے اس کے حوالے سے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان نے 10 دسمبر کو صبح 10 بجے احتجاج کی کال دی تھی قادیانیوں کے خلاف، اور اس پر جو ہے وہ میں ایک ولاگ کر چکا ہوں اس سے پہلے تقریباً 7-8 گھنٹے قبل، جب یہ واقعہ وہاں پر ہوا، یعنی جب احتجاج ریکارڈ ہوا اس کے بعد پھر ضلعی انتظامیہ نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کی اور ان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے، وہ میں اس ولاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ لیکن اب اس سے اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب ہوا کیا ہے۔ یعنی جو لوگ پوچھ رہے تھے میسیجز وغیرہ کر کے اور کالز کر کے کہ احتجاج ابھی تک جاری ہے یا کہاں پر دھرنا ہو رہا ہے یا نہیں، واٹ ایور اس طرح کی گفتگو، یہ اب تک کی کیا صورتحال ہے۔ تقریباً صبح 10 بجے جب یہ معاملہ ہوا، احتجاج وہاں پر ریکارڈ کروایا جا رہا تھا، دین اس کے بعد پھر ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ پولیس کو طلب کیا کارکنان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے۔ کالج روڈ کو جو ہے کارکنان نے وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں تھے، وہ اس سے پہلا بھی لوگ ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب پولیس نے کارکنان پر آپ کہہ لیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے، راستہ خالی کروانے کے لیے، روڈ خالی کروانے کے لیے، پولیس نے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو پرامن کارکنان تھے اور وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے قادیانیوں کے خلاف، ان پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا اور ہر وہ طریقہ کار استعمال کیا گیا تاکہ کارکنان کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو ان احتجاجی کارکنان کو رستے سے ہٹانے میں پولیس جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا محض جو ہے آقا و مولا کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، یعنی قادیانیوں کے خلاف دیا گیا تھا، لیکن اس پر جو ہے پولیس نے یہ کارروائی کی کہ اپنے ہی کارکنان، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہایا۔ اب میں وہ ویڈیوز یہاں پر چلا نہیں سکتا ڈیو ٹو دا کمیونٹی، یوٹیوب کمیونٹی کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں، وہ وائلنٹ وہ آ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کارکنان کا آج بھی خون بہا ہے، اور یہ ایک المیہ کا دن ہے کہ وہ کارکنان اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تھے۔ وہ قادیانیوں کو جو حکومت اس وقت ہر طرح سے ان کو فیور دے رہی ہے، وہ اس کے خلاف باہر آئے تھے، قادیانیوں کے خلاف، شاہتاج شوگر مل کا جو معاملہ ہے۔ لیکن انہی کارکنان پر تشدد کیا گیا، ان کے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔
اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دوسری سائڈ پر اگر دیکھیں تو صاحبزادہ انس حسین رضوی صاحب نے کل کے دن جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ نعیم چٹھا صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ ابھی بھی اس پر جو ہے وہ مشاورت جاری ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس پہ اپنا لائحہ عمل اگلا دے گی اور بہت جلد دے گی۔ مجھے کسی نے کمنٹ بھی کیا اور بات بھی پوچھی، انہوں نے کہا شاہ صاحب نعیم چٹھا صاحب جو ہیں وہ امیر ہیں منڈی بہاؤالدین کے، کیا ان کے بعد کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو اتنی پاور رکھتا ہو کہ بعد میں لوگوں کو یعنی وہاں پر ٹھہرا کر رکھے یا ان کے حوصلوں کو بلند رکھے؟ میں ایک بات ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو جذبات ہیں ہمارے قائدین کی وجہ سے، we all are interlinked with each other۔ اگر آپ کے جذبات جو ہیں نا دیکھ کر ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمارے جذبات سے آپ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے کھل کر بات کرنی ہے، یعنی اپنا موقف، اپنی تحریک کا منشور، اسلام کی بات، اور اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو پھر ہم نے اس کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے قائدین سے جو ہے وہ طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور جو ہے ایک دوسرے سے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ نعیم چٹھا صاحب کے بعد کوئی ایسی شخصیت کہ جن کی آواز پر سب لوگ لبیک کہیں، تو ایسا ہے کہ نعیم چٹھا صاحب کے بعد منڈی بہاؤالدین میں اور بھی بہت نام ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا پر یا جن کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ون مین آرمی، وہ صرف اور صرف ایک بندے ہی ہیں، وہ نعیم چٹھا صاحب ہیں، جن کو جانا جاتا ہے کہ منڈی کے شیر ہیں۔ اور ان کے علاوہ میں نہیں کسی کو جانتا، پرسنلی میں بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کسی کا بھی کہ ان کے علاوہ جی نیچے والی باڈی کیا ہے اور کیا کیا وہ کام سر انجام دے رہے ہیں، بس نعیم چٹھا صاحب کے نام کا پتہ ہے۔ تو نعیم چٹھا صاحب کے بعد ایسا کوئی شخص وہاں پر کوئی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اگر نعیم چٹھا صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر یہ بندہ پیچھے سے ہر چیز کو ہینڈل کر لے گا۔ لیکن میں نے صبح کے ویلوگ میں ایک بات بھی عرض کی تھی کہ وہ ویڈیو میں نے اسی وجہ سے دکھائی تھی جو صبح کے ویلوگ میں تھی، کہ وہاں پر جو انتظامیہ تھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نعیم چٹھا صاحب کے بعد ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب پوری باڈی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر دیکھیں کارکنان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ پولیس اس کام میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں سے رستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور قادیانی اس چیز پر بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ آج جو ہے مولویوں کو ہم نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شکست سے دوچار کر دی ہے۔ یہ تو سارے دن کی گفتگو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے جب یہ بات کی اس طرح سے سوشل میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ آج جو ہے تحریک لبیک پاکستان ناکام ہو گئی ہے، آج تحریک لبیک کو جو ہے بڑی شکست حاصل ہوئی ہے، آج جو ہے تحریک لبیک پاکستان ناکام ہو گئی ہے، آج تحریک لبیک کو جو ہے بڑی شکست حاصل ہوئی ہے، کہ قادیانی اس چیز پر بڑے خوش ہیں کہ آج جو ہے منڈی کا جو ہم نے ایک وہاں پر جو کیا وہاں کا ڈی سی ہے جس کو نعیم چٹھا صاحب بار بار مخاطب کرتے ہیں، کہ اس بندے نے جو ہے وہ کامیاب مطلب خود کو کر کے دکھا دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اور ان کا روڈ بھی خالی کروا لیا گیا، اور تحریک لبیک کے لوگوں پر ظلم کرنے کے بعد، تشدد کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے، اب میں اس فیصلے کے خلاف نہیں جا رہا یا اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں جب نعیم چٹھا صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، بار بار ان کی گرفتاری کرنا بالکل آپ کہہ لیں قابل مذمت ہے، اور اس کو جس طرح سے بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر نعیم چٹھا صاحب گرفتار ہو گئے تھے تو یہ جو معاملہ تھا یعنی کہ شاہتاج شوگر مل والا کہ وہاں پر ہم احتجاج کریں گے، مجھے لگتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا نا پھر آگے لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر جو مین باڈی جب آپ کے اوپر موجود نہیں ہے تو پھر آپ احتجاج کر دیں تو اس کے بعد پھر اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی ماشاءاللہ طاقت ہے تحریک لبیک پاکستان والے لوگوں کا، اور اس پہ سلیوٹ میں پیش کرتا ہوں جو لوگ وہاں پر آج اگر گرفتار ہو گئے ہیں، جنہوں نے
جو ہے آج پھر تشدد کا نشانہ بنے ہیں. سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں اور ان کے لیے سلوٹ ہے. سب لوگوں کو سلام ہے ہماری طرف سے کہ وہ ڈٹ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو قائد ہے یا ہمارا امیر صاحب ہے وہ جیل چلے گئے ہیں تو اب پیچھے سے ہم گھر بیٹھ جائیں. نو، ایسا بالکل نہیں ان لوگوں نے کیا، بلکہ وہ روڈز پر آئے ہیں، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے. لیکن پولیس کی گنڈا گردی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے آخری دم تک لڑتے تو رہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پولیس اس چیز میں کامیاب ہو گئی کہ ان کو وہاں سے رستے سے ہٹا دیا گیا. ناظرین، یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ کچھ بھائی منڈی بہاؤالدین جا رہے تھے، لاہور سے منڈی کی جانب رخ کر رہے تھے، اور راستے میں جو ہے وہ حادثہ پیش آیا اور ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے اور 3 زخمی ہوئے ہیں. یہ اطلاعات بھی جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، اور اللہ کریم جو کارکن شہید ہوئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. زخمیوں کو جو ہے وہ اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے. تحریک لبیک پاکستان کی مشاورت جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی اس مسئلہ پر جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اگلے لاہے عمل کا اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. اب جو کچھ ہوتا ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی آگاہ کریں گے. اپنے میزبان سید راحیل حسین رضوی کو اجازت دیں. فی امان اللہ.